علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے اس پروگرام کی کوریج کے لیے تشریف لے کے آئے ہیں، اور خصوصی طور پہ ہمارے انجمن طلبہ اسلام کے جو رکن ہیں ضلع بہاول نگر کے، اور ہماری بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں جناب محترم سہیل خان صاحب، جن کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اب ابھی ذکر دو چیزیں الکرم فلینڈز کے پلیٹ فارم سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے، اور سب سے پہلے کہ وہ بندہ اسلام کا وفادار ہو، اور نمبر دو وہ پاکستان کا وفادار ہو۔ الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے پڑھنے والا ہر بندہ اسلام کا وفادار بھی ہے اور پاکستان کا وفادار بھی ہے، اور الحمدللہ ہم نے سدا سلامت پاکستان کے فارم سے پورے پاکستان میں ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الکرم فرینڈز بھی یہی چاہتی ہے کہ جہاں ہم اسلام کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اسلام کے ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، وہاں ہم اپنے ملک پاکستان کے ساتھ بھی اپنی وابستگی کا اظہار کریں، اس لیے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے صدقے اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، جس کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اس ملک کا وفادار نہیں، وہ اسلام کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اس ملک کو گالی دیتا ہے اس کا دین کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نظریاتی ملک ہے، پوری دنیا کا واحد ملک ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا ہے۔ اس پاکستان کا نظریہ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہماری دوستی کی بنیاد، ہمارے تعلق کی بنیاد، ہم کسی سے ہاتھ بھی ملائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ اسلام کا بھی وفادار ہے اور پاکستان کا بھی وفادار ہے۔ میں جس کے پاس بیٹھوں مجھے علم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ اسلام کا بھی وفادار ہے اور پاکستان کا بھی وفادار ہے، اور اگر یہ پیغام گلی گلی میں پہنچ جائے، محلے محلے میں پہنچ جائے، کالج میں پہنچ جائے، اسکول میں پہنچ جائے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، تو میں بڑے دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے جو سال ہیں وہ سال اس ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے، وہ سال اس ملک کی ترقی کے لیے ہوں گے، وہ سال اس ملک کو پوری دنیا کے اوپر آگے لے کے جانے والے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر اس ملک کی محبت نہ ڈالی، اس ملک کا پیار نہ ڈالا، اس ملک کے ساتھ عقیدت نہ ڈالی، تو پھر دہشت گردی عام ہوگی، انتہا پسندی عام ہوگی، معاشرے کے اندر ہر طرف آپ کو شر پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور یہی پیغام الکرم فرینڈز پاکستان کا ہے، اسلام کے ساتھ بھی محبت کریں، پاکستان کے ساتھ بھی محبت کریں۔ الکرم فرینڈز نام ہے علمی کاموں کو فروغ دینے کا، الکرم فرینڈز نام ہے روحانی کاموں کو فروغ دینے کا، الکرم فرینڈز نام ہے فلاحی کاموں کو فروغ دینے کا۔ علمی کام وہ کام ہے جو لوگوں کے علم کی تشنگی کو مٹاتا ہے۔ ہم نے 1957 میں یہ کام شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پہ قال اللہ و قال الرسول کا درس نہیں دیا جا رہا۔ الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے شہین حضرات موجود ہیں جو ہمارے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر روحانیت کی بات کی جائے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آنے والے وقتوں میں اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اتنے خوبصورت لوگ ہیں جن کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، تو یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی بھی بتا دیں، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے؟ میرے کریم آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، بس ایک نشانی اپنے ذہنوں کے اندر پکی کر لو، پختہ کر لو۔ یا رسول اللہ وہ نشانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، تم ان کے چہرے دیکھو گے تمہیں رب یاد آئے گا۔
الحمدللہ میرے حضور ضیاء الامت کو اللہ نے سیرت بھی بڑی خوبصورت عطا فرمائی اور صورت بھی بڑی خوبصورت عطا فرمائی. آپ دنیا کے جس کونے میں جاتے تھے جو آپ کو دیکھتا تھا آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا. 80 سال کی عمر میں بھی آپ کے چہرے کی اوپر جھری نظر نہیں آتی تھی. اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا. پھر اس حسن کے صدقے پوری دنیا کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑنا شروع ہو گئے. روحانیت بھی بڑی ضروری ہے. پھر معاشرے سے اگر فلاح کا جو سلسلہ ہے اسے ختم کر دیا جائے, کوئی غریب کی داد رسی نہ کرے, کوئی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ نہ رکھے, کوئی بیوہ کی مدد کے لیے تیار نہ ہو, تو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں کوئی منگتا آیا ہو, اب سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے مجھ سے زیادہ سمجھدار جینیس انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں, کبھی کوئی بندہ آیا ہو اس نے دستے سوال دراز کیا اور میرے نبی نے پوچھا ہو تیرا مذہب کیا ہے, تیرا مسلک کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, پہلے کلمہ پڑھ پھر تجھے دیا جائے گا؟ نہیں, منگتے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, منگتے کا کوئی دین نہیں ہوتا. جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے بندے اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو کبھی بھی خالی نہیں جانے دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ پوری امت کو سنانے والے لوگ ہیں. وہ بندہ آیا, آپ کی روٹین ہے, آپ کھانا مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں, وہ آیا دسترخوان لگ گیا, بندہ بیٹھ گیا, آپ نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا یہ بسم اللہ کیا ہے, رحمان کون ہے, رحیم کون ہے, میں تو نہیں جانتا کسی رحمان کو کسی رحیم کو. آپ نے فرمایا تو مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں, میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا اچھا کلمہ پڑھ. انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھنے والا نہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ تو نہیں بیٹھ سکتے, جاؤ چلے جاؤ. وہ مجوسی تھا, اٹھا وہاں سے چلا گیا. پیچھے سے جبریل امین آئے, آ کے اللہ کا پیغام دیا, ابراہیم میں نے تو کھانا دیتے ہوئے کسی سے نہیں پوچھا کہ تو مجھے وحدہ اولا شریک مانتا ہے یا نہیں مانتا, تو میرا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, تو میرے نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اے ابراہیم یہ تو خیر کا کام ہے, یہ مذہب کے اوپر جو ہے یہ منحصر نہیں ہے. حضرت ابراہیم دوڑتے ہیں, بندہ وہ پہاڑی کے اوپر پہنچ چکا ہے, پیچھے سے آواز لگاتے ہیں اللہ کے بندے آ جا, آج میں تجھے کھانا پیش کروں. وہ کہتا ہے ابراہیم یاد رکھ لے میں نے کلمہ نہیں پڑھنا, میں نے تیرا دین قبول نہیں کرنا. ان کا اجازت ہو گئی ہے. وہ واپس آتا ہے, بیٹھتا ہے, کھانا کھانے سے پہلے پوچھتا ہے یہ بتا تو صحیح, اٹھانے والا بھی تو ہی ہے, بٹھانے والا بھی تو ہی ہے, پہلے تو نے اٹھایا اب بٹھایا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا اٹھایا اس لیے تھا کہ تو میرا کلمہ نہیں پڑھتا, بٹھایا اس لیے ہے کہ ہمارے مالک کا پیغام آیا ہے. میرا مالک کہتا ہے میں رزق دیتے ہوئے پوچھتا نہیں ہوں کہ تیرا مذہب کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تو کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے. وہ کہتا ہے اب پہلے کلمہ پڑھاؤ, کھانا بعد میں کھاؤں گا. آئیں وہ تبلیغ کریں جو تبلیغ انبیاء نے کی ہے, آئیں وہ درس دیں جو درس انبیاء نے دیا ہے, آئیں وہ خیر بانٹیں جو خیر اللہ کے نبی نے بانٹی ہے, نبی کے اہل بیت نے بانٹی ہے, نبی کے صحابہ کرام نے بانٹی ہے. آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو امن کی, آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اتحاد کی, آج ضرورت ہے ملک پاکستان کو اتفاق کی. نفرتیں کب تک بانٹی جائیں گی, نفرتیں کب تک تقسیم کی جائیں گی, اور ان نفرتوں کے اندر ہم کب تک زندگی بسر کریں گے؟ آئیں نفرتوں کو مٹا دیں, آئیں انتشار کو ختم کر دیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ امن کے پیغام کو عام کریں. اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی, جو لوگ حضور ضیاء الامت کو جانتے ہیں, حضور ضیاء الامت کی تصانیف سے آگاہ ہیں, حضور ضیاء الامت کے کریکٹر کو جانتے ہیں, حضور ضیاء الامت کے معاملات کو جانتے ہیں, ہر بندہ گواہی دے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ محبت تقسیم کی ہے, جس نے ہمیشہ امن تقسیم کی ہے, جس نے ہمیشہ لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کی دولت بانٹی ہے اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنایا ہے. آج ہمیں بھی چاہیے خیر کے کام کریں, بھلائی کے کام کریں. الکرم فرینڈز یہی چاہتی ہے علم کی روشنی عام ہو جائے, الکرم فرینڈز یہی چاہتی ہے روحانیت کی دولت گھر گھر میں تقسیم ہو, الکرم فرینڈز یہی چاہتی ہے کسی گھر میں کوئی یتیم بھوکا نہ سو جائے, کسی گھر میں کوئی بیوہ بغیر کھانا کھائے اور بچوں کو لوریاں دے کے بھوکوں پیٹ نہ سلائے.
الکرم فرینڈز یہی چاہتی ہے، یتیم ہے تو اس کی داد رسی ہو، غریب ہے تو اس کی داد رسی ہو، مسکین ہے تو اس کے معاملات کیے جائیں۔ آئیں ہمارے دست و بازو بنے، ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، آؤ اسلام کے بھی وفادار بن جاؤ، پاکستان کے بھی وفادار بن جاؤ، اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے تو یقین کریں جب وہ صدا آتی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آ اللہ کی بارگاہ میں، کس حالت میں کہ تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، تو گندگی سے بھرا ہوا ہے، تیرے جسم کے اندر کوئی نیکی نہیں، اس کیفیت میں آ کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ یہ انعام تبھی ملتا ہے جب انسان خیر کے کاموں میں حصہ ڈالتا ہے۔ اب تمام احباب دوست تشریف لے کے آئے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، ہمارے ناظم ہیں جناب احمد حسن صاحب، ان کی طرف سے، الکرم فرینڈز کے مرکزی دوست ہیں ان کی طرف سے، جن کے آستانے پہ میں تو جہاں خیر والے لوگ آتے ہیں اسے آستانہ ہی کہتا ہوں، جہاں لنگر بٹتا ہے ہم اسے آستانہ ہی کہتے ہیں، اپنے سہیل بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے آپ کی تشریف لانے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہماری آواز کے اوپر لبیک کہا۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ آپ امن کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ہم سیاسی طور پر انتشار کا شکار ہیں، عالمی سازشیں بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ اچھا، اس مہم میں آپ صرف الکرم کے فورم سے ہی اس پیغام کو لے کے چل رہے ہیں یا کسی اور سیاسی جماعتوں سے یا کسی اور فورم سے بھی رابطے میں؟ الحمدللہ ہمارا آپ تھوڑے بعد میں تشریف لے کے آئے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سیاسی لوگوں کو بھی کہتے ہیں امن پھیلائیں، ہم مذہبی لوگوں کو بھی کہتے ہیں امن پھیلائیں، ہم معاشرے کا جو پرنسپلز ہیں ان کو بھی کہتے ہیں، ٹیچرز کو بھی کہتے ہیں، او ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، دین ایک ہے، ملک ایک ہے، نہ دین جدا ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کے علاوہ ہمارا کہیں اور گزارا ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں سیاست میں بھی اتحاد ہو، مذہب میں بھی اتحاد ہو، امن کی جو بھی بات کرے وہ ہمارا ہے، اتفاق کی جو بھی بات کرے وہ ہمارا ہے، جو اسلام کے خلاف بات کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اس ملک پاکستان کے خلاف بات کرے، اس کی بنیادوں کے خلاف بات کرے، اس کے عناصر کے خلاف بات کرے، اس کے جغرافیے کے خلاف بات کرے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ العالمین۔ الکرم فرینڈز کے ہماری میں قبول و منظور فرما العالمین، جس مشن کو لے کے چلے ہیں اس مشن میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما، اور ہمیں مرکز اہل سنت محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قبلہ پیر صاحب جس مشن کو لے کے چلے ہیں اس میں کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما، ہم سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما العالمین۔ پاکستان کی خیر فرما، پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، اور پاکستان کو ایک اسلامی قوت بنا کے طور پر قوت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دا مان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔